7 कुओं का पानी 8वें में वो कपड़े की पोटली का फेंकना। ऐसा करते हुए मेरे साथ कोई हादसा भी हो सकता है, या बाद में आखिर ये सब करके क्या मिलेगा या क्या होगा, ये सारी सोचें इस वक्त मेरे दिमाग में आ और जा रही थीं। क्या वाकई बाबा मुझे कोई जिन देगा? जैसे जैसे मैं सोच रहा था, दिमाग उलझता ही जा रहा था। एक ख्याल मेरे दिल में आया, क्यों ना मैं इस बात को अपने दोस्त को बताऊं, वो इस मामले में क्या कहता है। फिर ख्याल को ये सोचकर दिल से रुखसत कर दिया कि वो किसी को बता ना दे। इस बारे में फिर आराम से सोचा जाएगा। अभी मसला इस अजीब व गरीब किस्म की पोटली का था कि इसको कैसे घर वालों की नज़रों से छुपाया जाए। मैं पोटली को चादर में छुपाकर अपने कमरे में कपड़ों की अलमारी में छुपा दिया और अलमारी को लॉक कर दिया। शाम मगरिब के बाद मैंने स्टोर, जहाँ कभी अब्बा जी बहुत से चूज़े पाल रखे थे, आजकल वहाँ पर लकड़ियों और कुछ टूटी फूटी कुर्सियों और फजूल सा सामान पड़ा था। मुझे पानी के लिए कोई गैलन या कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसमें पानी भरा जा सके। इसके बाद अगली प्लानिंग शुरू करनी थी। थोड़ी छानबीन के बाद आखिरकार मुझे मेरे मतलूबा से मिल गई। ये प्लास्टिक का छोटा गैलन था जिसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल भी मौजूद था, जिसे मैंने एक तरफ बहा दिया और गैलन को अच्छी तरह से धोकर खुश्क कर लिया। इस काम से फारिग होकर मैं घर से अपने एक दोस्त के घर की तरफ निकल गया। वहाँ से उसे साथ लेकर गांव के कुएं का जायज़ा लेने चला गया। कुएं में पानी तो मौजूद था, मगर पानी निकालने के लिए सीढ़ियों से नीचे जाना था। ये बात वाज़ेह कर दूं कि हमारे गांव में 2 कुएं हैं। एक तो नज़दीक ही है और दूसरा थोड़ा दूर है। मसला ये था, जब कुओं के पानियों से खेतों को सैराब किया जाता था तो उस काम के लिए बैल इस्तेमाल किए जाते थे, मगर अब तो हर तरफ ट्यूबवेल ही ट्यूबवेल हैं। जो कुएं थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। कुओं में सीढ़ियाँ मौजूद हैं, मगर न जाने आदमी का बोझ भी बर्दाश्त कर सके या नहीं, ये भी ख़तरा मौजूद था। पानी निकालने के लिए अपने दोस्त से, जिसका नाम फर्जी खावर का इंतखाब किया था, बड़ा जीदार किस्म का बंदा था, यारों का यार, मगर मसला बात छुपाने का था। खावर से क्या बहाना करूं? मैंने कहा, यार खावर, मुझे 7 कुओं का पानी चाहिए। मेरे मामू की बेटी बहुत बीमार है। किसी बुज़ुर्ग ने दम करने के लिए कुएं का पानी लाने को कहा है। कुएं 4-5 तो मुझे मालूम है, 2 तो अपने ही गांव में मौजूद हैं और इर्द गिर्द के गांव में भी हैं। बाकी और कोई तुम्हारी नज़र में हैं तो बताओ। खावर ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, मेरी खाला के गांव में भी 2 कुएं हैं। एक में पानी तो ख़ुद मैंने देखा है और दूसरे का पता नहीं। बहरहाल मैंने खावर को कल का वक्त दिया। इस काम को सरअंजाम देने के लिए वक्त और मिलने की जगह तय करके हमने अपने अपने घरों की राह ली। मैं इस काम को जल्द से जल्द करने के चक्कर में था। अगली सुबह दोपहर के वक्त हम बरगद के दरख्त के नीचे थे और खावर की खाला के गांव जाने के लिए मैंने खावर से कहा, यार इस वक्त धूप बहुत तेज़ है, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी क्योंकि लोग अपने घरों में होंगे, हम आराम से अपना काम कर लेंगे। खावर ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यार हम कोई चोरी करने जा रहे हैं, है जो कोई देख लेगा। मैंने कहा, नहीं यार, देखकर कोई ये ना कह दे कि हम कोई जादू टोना करने के लिए कुएं में उतर रहे हैं। खावर ने कहा, तुम फिक्र मत करो, पहली बात तो ये है कि हम ऐसे कुछ नहीं करने जा रहे। दूसरी बात यह है कि वहाँ इतनी धूप में कोई नहीं होगा। हम दोनों यही बातें करते हुए अपनी मंजिल की जानिब गामज़न थे। रास्ते में कब्रिस्तान के नलके से पानी पीकर फिर जल्दी जल्दी चल पड़े। जिस गांव में हम जा रहे थे वो तकरीबन 40-45 मिनट की दूरी पर था। इर्द गिर्द का जायज़ा लेने के बाद
میں نے خاور سے کہا کہ جلدی سے کنویں میں اترے اور تھوڑا سا پانی گیلن میں بھر لے۔ خیر اس کنویں کی سیڑھی بالکل ٹھیک تھی۔ خاور نے پانی بھرا، پھر کچھ دور دوسرے کنویں سے بھی پانی لیا اور ہم گھر واپس آ گئے۔ اس طرح 2 کنووں کا پانی مل گیا۔ اب رہے 5 باقی۔ اپنے گاؤں میں 2 موجود تھے، ان کا پانی بھی نکال لیا گیا۔ اب میں استاد شفیق کے کنویں پر تھا، جو کنویں کے ساتھ ہی چھوٹی سی کیاری میں پانی لگا رہا تھا۔ میں نے بھی چھوٹی بوتل میں پانی بھر لیا، کیونکہ اس نے کنویں کے اندر موٹر لگائی ہوئی تھی، جس کی مدد سے پانی باہر نکالا جا رہا تھا۔ جیسے تیسے کر کے 7 کنووں کا پانی حاصل کیا گیا۔ کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئی۔ ایک کنواں جو ہمارے علاقے سے کافی دور تھا، جس میں نے اس لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ اس میں پوٹلی پھینک سکوں۔ اسی بھاگ دوڑ میں 4-5 دن لگ گئے۔ میں نے کل دن کا پلان بنایا۔ شام کو ابا کے کسی کام سے شہر چلا گیا۔ واپس آتے آتے عشاء کا وقت ہو گیا۔ رات کو پوٹلی پھینکنے کے متعلق سوچتے سوچتے اتنی نیند آئی کہ آنکھوں کو زبردستی کھول رہا تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ اچانک نیند کا حملہ میں حیران تھا۔ آخر خود کو نیند کے حوالے کر دیا۔ کچھ دیر بعد آنکھیں خود بخود کھل گئیں۔ دیکھا تو بابا سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میری حالت ایسی تھی کہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ میں کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، بس آنکھوں کو بند نہیں ہونے دے رہا تھا۔ بابا نے کہا مغرب کے بعد کنویں کے پاس پوٹلی پر پانی پھینک دینا، اور جب وہ کالے رنگ میں بدل جائے پھر اس کو کنویں میں گرا کر جو پانی بچ جائے اس کو بھی کنویں میں گرانا، اور واپس آتے ہوئے پیچھے پلٹ کر ہرگز مت دیکھنا بچے، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ یاد رکھنا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہلکی روشنی میں دھواں بن کر بابا غائب ہو گیا۔ اذان کی آواز سے میری آنکھ کھلی تو سر میں شدید درد تھا، جیسے کسی نے ہتھوڑے مارے ہوں یا 1-2 من وزن رکھ دیا ہو۔ اب میں اس کیفیت میں تھا کہ شاید خواب تھا یا پھر سچ مچ میں بابا آیا تھا۔ عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ رہ رہ کر یہ بات یاد آ رہی تھی کہ بابے نے خود کہا تھا کہ وہ اب مجھ سے نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر دل کو تسلی دی کہ خواب دیکھا ہے، مگر شک بھی تھا۔ بہرحال بابا واقعی میں ہی کچھ تھا، کوئی پراسرار طاقت۔ میں نے سر درد کی 2 گولیاں چائے کے ساتھ زہر مار کی تو کچھ افاقہ ہوا۔ غسل سے فارغ ہوا تو اماں کو ناشتے کا بول کر سٹور میں گھس گیا۔ پانی کے گیلن کو دیکھ کر اطمینان حاصل ہوا۔ اب کوئی مشکل مرحلہ نہیں تھا۔ ناشتہ کر کے میں نے خاور کے گھر کی راہ لی۔ اسے بتایا کہ شام کو کسی کام سے کہیں جانا ہے، وہ ساتھ چلے تو وہ راضی ہو گیا۔ جیسے تیسے کر کے دن گزرا۔ میں نے پلان کے مطابق ایک چھوٹی سی بوری میں پوٹلی اور پانی کے گیلن رکھ کر بوری کا منہ رسی سے بند کر دیا۔ شام کو چائے پیتے ہوئے موٹر سائیکل کے ہارن کو آواز آئی تو میں سمجھ گیا کہ خاور آ گیا ہے۔ میں جلدی سے سٹور میں گیا، بوری پکڑی اور گھر سے باہر نکل آیا۔ اماں کی آواز آتی رہی کہاں جا رہے ہو؟ میں نے سنی انسنی کرتا چلا آیا۔ شہر میں مختلف مقامات پر گھومتے گھماتے ایک جگہ خاور کو روکنے کا کہا۔ اب خاور کو چکر دینا تھا۔ میں نے خاور سے کہا تم یہاں پر انتظار کرو، میں دم والے بابا جی کو پانی دے کر آتا ہوں، جو کہ اس بوری میں بند گیلن میں ہے۔ خاور نے جلدی آنے کا کہا تو میں چلتے چلتے ایک طرف کو مڑ گیا اور پھر ادھر ادھر گھوم کر واپس خاور کے پاس آ گیا اور کہا کہ بابا نے پانی پر کچھ پڑھ کر دم کیا ہے اور کہا ہے کسی 8ویں کنویں میں یہ پانی ڈال دو۔ چلو اب یہ کام بھی کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے اسے مطمئن کرنے کے بعد ہم واپس چل پڑے، کیونکہ شہر سے نکل کر اپنے علاقے کی طرف جاتے ہوئے راستے میں وہ 8واں کنواں تھا۔ خیر اس جگہ پر پہنچ کر میں نے خاور سے کہا کہ وہ اسی کچی سڑک پر انتظار کرے
میں خود اکیلا پانی پھینک کر آ جاتا ہوں، تم اتنی دیر میں سگریٹ پی لو۔ میں تیز تیز چلتا ہوا کنویں کے پاس پہنچا۔ پیپل کے قد آور درخت کی بڑی بڑی شاخیں نے کنویں کو اوپر والے حصے کو چھپا رکھا تھا۔ کنویں کے کناروں پر پکی اینٹوں کی چار دیواری بنی ہوئی تھی جو 4 فٹ اونچی تھی۔ میں نے جلدی سے بوری کا منہ کھولا اور وہ پوٹلی باہر نکال کر پانی کا گیلن بھی ساتھ تھا۔ اب میرا دل اس رفتار سے اچھل کود کر رہا تھا جیسے اگلے ہی لمحے اچھل کر حلق سے باہر میرے قدموں میں آ گرے گا۔ بس خاور کا سوچ کر کچھ ہمت تھی کہ وہ بھی یہیں قریب ہی موجود ہے۔ ایک سے بھلے 2 اب میرے ہاتھ بجلی کی تیزی سے جیسے حرکت کر رہے تھے۔ پانی گرایا، پوٹلی ساری پانی سے بھیگ گئی تھی، میرے دیکھتے ہی دیکھتے کالائے رنگ میں تبدیل ہو گئی۔ بابے نے سچ کہا تھا کہ رنگ بدلے گی۔ میں نے کنویں کی 4 دیواری کے قریب جا کر پوٹلی نیچے پھینک دی۔ سڑاپ کی آواز نے یہ خبر دی کہ پوٹلی پانی میں پہنچ چکی ہے۔ میں پوری طرح سے گھبراہٹ کا شکار تھا۔ میں بنا پانی پھینکے جو بچ گیا تھا واپسی کے لیے مڑنے والا تھا کہ کسی اندیکھی قوت نے کان میں سرگوشی کی کہ کام پورا کرو۔ یہ سننا تھا کہ میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ جس ہاتھ میں پانی کا گیلن تھا اسی ہاتھ کی کلائی کو کسی نے پکڑ کر زور سے گھما دیا اور گیلن پانی سے سمیت کنویں میں مجھے اتنی زور سے پیچھے سے دھکا دیا کہ کہیں فٹ میں فٹ بال کی طرح اچھلتا ہوا دور جا گرا۔ جہاں میں گرا تھا وہاں پر چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ ایک چیخ تھی جو کہیں گلے میں ہی دب مری۔ میں کھڑا ہوا تو پھر گرا پڑا۔ آنکھوں کے سامنے تارے ناچ رہے تھے۔ جسم سن ہو کے رہ گیا تھا۔ کافی ہمت جمع کر کے گرتے سنبھلتے پھر ایک دفعہ کھڑا ہوا تو کچی سڑک کی سمت بھاگ پڑا۔ پھر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ خاور نے جب مجھے اس حال میں دیکھا تو حیران و پریشان ہو گیا۔ میری حالت ہی ایسی تھی۔ میں نے کہا میں تمہیں سب کچھ دوں گا تو موٹر سائیکل اسٹارٹ کرو۔ بس 20 منٹ بعد اپنے گاؤں میں تھے۔ میں نے خاور کو ٹالتے ہوئے کہا کہ یار میں ڈر گیا تھا اس لیے بھاگتے ہوئے واپس آیا تھا۔ خاور نے مشکوک نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے خدا حافظ کہا اور موٹر سائیکل اپنے گھر کی جانب موڑ لی۔ میری تو ٹانگوں میں جیسے جان ہی باقی نہ رہی ہو۔ گھر پہنچ کر میں نے اچھی طرح سے غسل کیا۔ کافی چھوٹے چھوٹے زخم اور خراشیں آئی تھیں، درد بھی تھا۔ میں نے کھانا کھایا اور بعد میں 2 ڈسپرین کی گولیاں زہر مار کی۔ رات اچھی نیند آئی تھی۔ سو کر اٹھا تو خیال آیا، تکیہ اٹھایا تو نیچے سے ایک خط ملا جس پر کچھ تحریر تھا۔ غالباً یہ منتر تھا اور 7 دن کا چلہ تھا جو بابا نے مجھے کرنے کو کہا تھا۔ تحریر کچھ یوں تھی، کامنی دیوی مار مار کرے آ چھن چھن کرتی آ، ایک پیلا پریم کا خود ہی پی، ایک اپنے گرو کو پلا جس نے تیرے نام کا سبق پڑھا۔ یہ منتر پورا تحریر نہیں کیا گیا اور کچھ چلے کی اس کے متعلق ضروری باتیں تھیں جو یہاں پر لکھنا مناسب نہیں۔ بہرحال بابا نے اپنا کیا سچ کر دیا تھا۔ ساری واقعات اس بات کا ثبوت تھے کہ یہ کام بھی 100% درست ثابت ہوگا۔ اب انتظار تھا ادھورے چاند کا۔ میں نے بازار سے تقریباً 15 تسبیحاں اور عطر خرید کر رکھ لیے۔ چلے میں استعمال ہونے والی ہر چیز پوری کی سوائے گلاب کے پھولوں کے۔ چاند نکلنے کے ٹھیک 3 دن بعد چلہ شروع کرنا تھا۔ 7 راتیں اور ہر رات کو 1500 دفعہ یہ منتر پڑھنا تھا، جس میں بھول کی گنجائش صرف 2 دفعہ کی تھی۔ تیسری بھول پر ساری محنت رائے گاں جاتی، پھر نہ تو کچھ حاصل ہوتا اور نہ ہی پھر بابا سے ملاقات ہو پاتی۔ اسی لیے میں نے 15 تسبیحاں خریدی تھیں، 100 دانوں والی۔ میرا پلان یہ تھا کہ ساری تسبیحاں گلے میں ڈال کر ایک ایک تسبیح پڑھ کر سامنے رکھتا جاؤں گا تاکہ بھولنے کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔ اسی دوران میں نے ایک دوست سے رابطہ کیا جو کہ ایک جنگل میں
शहद की मक्खियाँ पालता था। उन से शहद हासिल करके अच्छे दामों में फ़रोख्त किया करता था। मतलब यही इसका कारोबार था। मैंने 2 जोड़े और अपनी ज़रूरत का सामान लेकर घर वालों को बताया, किसी दोस्त की शादी है, 10-12 दिन तक वापस आ जाऊंगा, और मैं अपने दोस्त के पास पहुंच गया। इसे सारी बात समझाई और वहां से कुछ दूर जगह का इंतखाब किया। मेरी चिल्ला की जगह से मेरे दोस्त के टेंट तक तकरीबन पैदल 20 मिनट का फासला था। आज चांद की 2 थी और कुल रात मुझे चिल्ले के लिए बैठना था। दिल था कि मुसलसल भाग रहा था। इस सारे इलाके में जंगली घास और जंगल कीकर के दरख्त थे। ये सारा इलाका बिल्कुल वीरान था। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी और वसवसे थे कि चिल्ला कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए, कहीं कोई सिनाप या कोई कीड़ा ही ना डंग मार जाए, या फिर जो जिन आएगा वही ना मार जाए। ये सारे ख्याल मुझे खौफज़दा कर रहे थे। शायद वो सब वाक़यात जो अब तक हो चुके थे, उन्हीं की बदौलत मुझ में हिम्मत थी। अगर मेरे साथ ये सब वाक़यात ना हुए होते तो यकीनन मैं वापस पलट जाता। अगली रात मगरिब के बाद मैं अपने मुकर्रर जगह पर अपनी साजो सामान के साथ पहुंच गया। दिल था कि अभी उछला और बाहर, मगर हिदायत के मुताबिक ये करना था। मैंने हसार लगाया और वक्त के मुताबिक पढ़ाई शुरू कर दी। इसी जगहों पर चूहे सबसे ज़्यादा होते हैं। अभी मैंने एक तस्बीह ही मुकम्मल की थी कि कट कट की आवाज़ों से मेरी जान ही निकल गई। इतनी खामोशी में एक पत्ता भी हल जाए तो रूंगटे खड़े हो जाते हैं। एक मैं था और मेरा मासूम दिल, जिसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो, वरना कब का सीने से निकलकर मेरे सामने पड़ा होता। ऐसे हालात में अच्छू अच्छू का पीता पानी हो जाता है। मैं तो फिर मैं था। जब इस किस्म की कुछ और आवाज़ भी आई तो मैंने देखा चूहे थे जो इधर उधर सर्वे कर रहे थे। कुछ हिम्मत बहाल हुई, दिल को तसल्ली दी, चलो मेरे अलावा ये भी तो हैं यहाँ पर। वक्त कितना लगा कोई अंदाज़ा नहीं। 1500 तस्बीहां पूरी करके मैंने हसार तोड़ा और टेंट में वापस आया तो खान और इसका मुलाजिम दुनिया जहां से बेखबर सो रहे थे। इसी तरह 5 रातें खैरियत से गुजर गईं। मेरा हौसला भी बढ़ गया था। अब तो ये ताक लाजमी पहनना था, क्योंकि कोई भी चिल्ला जब शुरू कर दिया जाता है तो इसको भरपूर करना पड़ता है, वरना इंसान या तो पागल या फिर ज़मीन के नीचे ये चीज़ें नहीं छोड़ती। कुछ तो ऐसी भी होती हैं कि इंसान को मार कर फिर इसकी कब्र पर रहना शुरू कर देती हैं, इंसान की नस्लों तक का पीछा करती हैं। और उस्ताद के बग़ैर चिल्ला करना तो ख़ुदकशी करने के बराबर है। उस्ताद आपका रूहानी हसार करता है, जैसे इंसान को ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। आज रात मेरे साथ ताज़ा गुलाब के फूल भी थे। हसार करके मैंने फूल दोनों थालियों में रखे, मिट्टी के चिराग को चमेली के तेल से रोशन किया और इसके इर्द गिर्द एक अतर की शीशी छिड़क दी। अब मैं सुमाल की सिमत मुँह करके खड़ा हो गया। सारी तस्बीहां मेरे गले में थीं। मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। मंतर मुझे अब ज़बानी याद था, मगर फिर भी सुर्ख स्याही से बड़ी बड़ी लिखाई में मैंने तहरीर करके पास रखा हुआ था, क्योंकि अब तक तजर्बा हो चुका था। मुसलसल एक ही मंतर पढ़ने से और ज़्यादा तादाद में पढ़ने से अचानक इंसान गलत पढ़ना शुरू कर देता है और भूल भी जाता है। मैंने मंतर शुरू कर दिया। जब 9वीं तस्बीह में ने सामने रखी और 10वीं गले से उतारी तो मेरी आंखें बोझल होने लगीं। पढ़ते पढ़ते मैं अटकने लगा। दिल पर घबराहट और दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। बस मुझे इस बात का पता चल गया, जो कुछ सुनते हैं कि चिल्ला करते वक्त ऐसा होता है वैसा होता है, अब वो सब शुरू हो चुका है। मेरी पूरी तवज्जो पढ़ाई पर थी, कहीं कोई गलती ना हो जाए। ज़बान लड़खड़ाने लगी। एकदम सब कुछ बिल्कुल सही हो गया, जैसे किसी ने मेरे दिल व दिमाग में नई ताकत भर दी हो। दिल की रफ्तार भी ठीक थी। मैं फिर पढ़ने में मसरूफ़ हो गया।
11ویں تسبیح شروع کی تو چھن چھن کی آواز آنے لگی۔ میں نے پڑھائی جاری رکھی۔ کوئی طاقت تھی جس نے مجھے تھاما ہوا تھا۔ میرا حوصلہ بالکل برقرار تھا۔ آواز میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا، جیسے کوئی دور سے چلتا ہوا میری جانب آ رہا ہو۔ میں اپنے حصار میں کھڑا تھا اور میری نظر میرے پیروں پر ٹکی ہوئی تھی۔ یاد رہے، جنات انسان کا دماغ پڑھنے میں ماہر ہیں۔ ان کو یہ صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہے۔ جب ان کو کسی انسان کے سامنے خود کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو یہ سب سے پہلے انسان کا دماغ پڑھتے ہیں اور پھر خود تصور انسان کے دماغ میں ہوتا ہے۔ یہ اسی شکل میں سامنے آیا کرتے ہیں۔ میں نے نہ سامنے دیکھا، نہ دائیں نہ بائیں جانب۔ میرا دماغ اچھی طرح سے کام کر رہا تھا۔ چھن چھن کی آواز اس قدر تیز ہو گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ یوں لگتا تھا جیسے ہزاروں لوگوں نے اپنے جسموں پر گھنگرو باندھ رکھے ہوں اور میری جانب چلتے ہوئے آ رہے ہوں۔ میں اگر قائم تھا تو صرف اس انجانی قوت کی وجہ سے جو ابھی تک مجھ میں موجود تھی۔ اچانک مجھے ایک جھٹکا سا لگا اور میں نیچے بیٹھ گیا، ساتھ ہی ساری آوازیں بھی بند ہو گئیں، جیسے کسی نے مجھے اپنے سحر سے آزاد کیا ہو۔ سامنے نگاہ پڑی تو ایک سفید رنگ کی بڑی ہی خوبصورت بلی بیٹھی تھی حصار سے باہر۔ میرے اور اس کے درمیان کوئی 5 فٹ کا فاصلہ تھا۔ بالکل دیر کے ساتھ اور مجھے گھور کے دیکھ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی فالتو بلی ہو، عام بلیوں سے قدرے بڑی، دودھ کی طرح بالکل سفید۔ جب میں نے بھی اسے دیکھا تو وہ آہستہ آہستہ سے گھرانے لگی۔ میں نے گلے سے آخری تسبیح اتاری اور نظر میں بلی کو رکھ کر منتر پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے میں پڑھتا جا رہا تھا، بلی بھی گھراتی جا رہی تھی اور آہستہ آہستہ میری جانب رینگنے لگی۔ جیسے ہی حصار کے پاس پہنچی، ایک جھٹکا کھا کر دور جا گری اور آنکھوں سے اجل ہو گئی۔ میں نے اطمینان سے تسبیح مکمل کی، سامان سمیت کر حصار ختم کیا اور ٹینٹ میں آ گیا۔ خان میری توقع کے عین مطابق دنیا جہاں سے بے نیاز ہو کر سویا ہوا تھا۔ میں نے بھی سکون کی سانس لی اور اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ دن 2 بجے تک میں سویا رہا، پھر خان کے ملازم کو شہر سے پھول اور کچھ ضروری سامان لینے بھیج دیا۔ باقی کا دن خان سے گپ سپ میں گزر گیا۔ شام کو ملازم سارا سامان لے آیا۔ مقررہ وقت پر میں اپنی جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ سب کچھ ویسا ہی کیا جیسا پہلے دن سے ہو رہا تھا۔ آج تو ہر چیز چاندنی میں نہائی ہوئی تھی، دور تک صاف اور واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ ویرانی اور وحشت ناک ماحول اب ویسا نہیں رہا تھا۔ میرے اندر کا خوف اور ڈر میرے ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ میں پرسکون تھا۔ چراغ روشن کرنے کے بعد سمت شمال تھی۔ میں نے منتر پڑھنا شروع کیا اور پڑھتا ہی گیا۔ مجھے یاد نہیں تھا کہ اب میرے گلے میں کتنی تسبیحاں باقی ہیں۔ اتنے میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے کوئی توجہ نہیں دی، میں بس اپنے کام میں مصروف رہا۔ 3 گھوڑے تھے، 2 پر سوار موجود تھے جبکہ تیسرے پر کوئی سوار نہیں تھا۔ یہ گھوڑا بھی عام گھوڑوں سے قدرے مختلف تھے۔ ان پر سوار 2 افراد بھی کافی قد اور آور آدمی تھے، لمبے بالوں والے، چہرے پر کپڑے لپیٹ رکھے تھے۔ میرے قریب پہنچ کر ایک نے دوسرے سے کہا، جس کی تلاش تھی وہ مل گیا، یہ تیسرا گھوڑا اس کے لیے ہے، ہم اس گردن کاٹ کر اس کی لاش اس گھوڑے پر ساتھ لے کر جائیں گے۔ دوسرے نے کہا، میں اس کی گردن کاٹوں گا۔ پہلا بولا، میں کاٹوں گا۔ اسی بات پر دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ دوسرے والے نے پہلے والے کو چمکتے ہوئے بڑے سے چھرے سے مارا تو اس کی گردن کٹ گئی۔ پھر وہ اس کی انگلیاں کاٹنے لگا۔ یہ سب میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا اور میری ہمت جواب دیتی جا رہی تھی۔ اس آدمی نے اچانک چہرہ میری طرف کر کے کہا، اب تمہاری باری ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں کٹا ہوا سر تھا اور دوسرے ہاتھ میں چھرا تھا۔ میں نے جیسے ہی بھاگنے کا ارادہ کیا، مجھے زور سے جھٹکا لگا اور میں نیچے بیٹھ گیا۔ وہی دل نے کہا، ہاں وہی کل والی قوت جس نے میرا دل و دماغ کو اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ میں بجلی کی سی تیزی سے اٹھا اور پھر اپنے آپ پڑھنے لگا۔ میری نظر خود بخود میرے پیروں کی طرف جھک گئی۔ کافی دیر تک میری یہی حالت رہی۔
اس دن دیکھی قوت نے مجھے سنبھال لیا۔ کل کی طرح آج بھی گھنگرو کی چھن چھن کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایک دفعہ پھر مجھے جھٹکا لگا اور میں بیٹھ گیا۔ شاید اس طاقت نے مجھے آزاد کر دیا تھا۔ میرے سامنے کل والی بلی تھی جو آج بڑی معصومیت سے میاؤں میاؤں کر رہی تھی۔ میں نے آخری تسبیح گلے سے نکالی۔ بلی باہر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، پھر اجھل ہو گئی۔ بلی کے غائب ہوتے ہی ایک سرد ہوا کا جھونکا میرے جسم سے ٹکرایا۔ میرے سارے بدن میں کپکپاہٹ دوڑ گئی کہ تسبیح پکڑنا مشکل ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے میں پڑھ رہا تھا کپکپاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک اور ہوا کا جھونکا سرد، جبکہ موسم گرمی کا تھا، میرے جسم سے ٹکرایا تو میرے ہاتھوں سے تسبیح گر گئی۔ میں بھی لیٹ گیا اور اس دوران میری ٹانگیں حصار سے باہر چلی گئیں۔ سردی ایسی لگ رہی تھی جیسے کسی نے برف میں سارا بدن دھنسا دیا ہو۔ میری سانس اٹکنے لگی۔ اچانک ہر طرف روشنی ہی روشنی لگنے لگی۔ اسی دوران میں کچھ نارمل ہوا۔ جسم کپکپاہٹ اب بھی تھی مگر دماغ صحیح تھا۔ میں نے خود کو حصار کے باہر دیکھا تو جلدی سے پھر حصار میں آیا۔ مجھے کسی کے زور سے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں نے جب آواز کی جانب نگاہ دوڑائی تو زمین سے کچھ 4 فٹ اوپر کوئی عورت تھی۔ میری حالت بگڑنے کی لگی۔ دل تھا کہ ابھی آیا۔ باہر وہ عورت زمین پر اتری آئی۔ ساری کی ساری سونے میں لدی ہوئی تھی۔ ماتھے پہ بندیا انتہائی خوبصورت۔ میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ مجھے اپنا دل و دماغ بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ پھر میری ہمت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ باقی آئندہ